السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه وصلی وسلم على حبیبه ونجیبه وخیرته فی خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشیر رحمته ونذیر نقمته سیدنا نبینا وحبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وصلی علی ائمة المسلمین وہمات المستضعفین وہداة المؤمنین وصلی علی بقیۃ اللہ فی الارضین۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوى اللہ ونظم امرکم، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے میں اپنے نفس اور پھر تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اصحاب پیغمبر اسلام اور اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ کئی اصحاب اور کئی کمپینینز کی ہم نے بات کی۔ آج ایک اور اصحاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی اور جن کی لائف ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے، ہمیں گائیڈ کریں گے پروفٹ کی طرف، گائیڈ کریں گے اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف۔ یہ لوگ مینارہ ہیں، یہ لوگ راستہ ہیں جو چل کر انہوں نے ثابت کیا کہ پیغمبر اسلام اور اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر چلنا دشوار نہیں، اگر انسان ارادہ کرے تو وہ راستے پر چل سکتا ہے۔ ان میں عظیم شخصیت ہیں مولا کائنات کے بھائی، بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جن کی شخصیت تاریخ صحابیت میں، تاریخ اصحاب پیغمبر اسلام میں نمایاں ہے، جس کی تعریف پیغمبر اسلام نے کی ہے، جن کی تعریف، اور انہوں نے جوانی ہی میں اسلام کو قبول کیا اور پیغمبر اسلام کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ عظیم شخصیت کا تعارف وہاں ہوتا ہے جب انسان ان کو یاد کرتا ہے، جب بڑے لوگ ان کو مصیبت میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں یاد کرتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ شخصیت جن کو ہم نے کھویا ہے وہ پرسنالٹی کتنی عظیم پرسنالٹی تھی۔ یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارا آنا اور نہ آنا، ہمارا رہنا اور نہ رہنے کا لوگوں کو احساس ہی نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ ہماری ابھی پرسنالٹی کچھ ایسی بنی نہیں ہے۔ اگر ہماری پرسنالٹی کچھ ہوتی تو ہمارے آنے میں اور نہ آنے میں فرق کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کوئی پرسنالٹی ہو کمیونٹی میں، اگر وہ کسی پروگرام میں شریک نہ ہو تو لوگ احساس کر لیتے ہیں کہ وہ انسان آج اس پروگرام میں نہیں آیا۔ اگر آنا نہ آنا برابر ہو، لوگ توجہ ہی نہ کریں تو سمجھ جائے ابھی بہت راستہ طے کرنا ہے انسان کو ایک مقام، ایک منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اگر جعفر بن ابی طالب کے مقام کو جاننا چاہتے ہیں تو مولا کائنات کے اس جملے سے ہم جان سکتے ہیں
کہ ثقیفہ کے بعد آپ ممبر پر جا کر آپ نے فرمایا اما واللہ لو ان حمزۃ و جعفرا کان بحضرتہما ما وصل الی ما وصل الی، اگر حمزہ اور جعفر دونوں میرے ساتھ ہوتے تو خلافت کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج نظر آ رہی ہے۔ یعنی جعفر اور حمزہ کا ہونا بڑا ہی معنی رکھتا تھا، ان کا ہونا در حقیقت ایک دلیل اور ایک طاقت بنتے تھے مولا کائنات کے لیے۔ حضرت حمزہ کی تلوار اور جعفر طیار کی زبان، یہ دونوں مل کر ولایت اور امامت کا ڈیفینڈ کر سکتے تھے، تو مولا کائنات نے انہیں مس کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے اسی خصوصی طور پر ثقیفہ کے بعد۔ اور دربار یزید میں امام سجاد علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، اس حساس موقع پر امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جعفر جسے طیار کہا جاتا ہے وہ ہم میں سے ہیں۔ یعنی امام کا افتخار کرنا، نام لے کر یہ بتاتا ہے یہ شخصیت کتنی عظیم ہے۔ اگر تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو کئی نکات ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنا بہت ضروری ہے اس پرسنالٹی کو جاننے کے لیے۔ سب سے پہلا نکتہ ہے کہ جب آپ حبشہ پہ گئے، حبشہ میں ہجرت کر کے گئے پیغمبر اسلام کے حکم سے، اور وہاں پر آپ نے جو تبلیغ کی، جو سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کی، سارے حبشہ کو آپ نے اسلام کی طرف دعوت دی، وہاں کا بادشاہ مسلمان بنا، اس کے ماننے والوں نے اسلام کو قبول کیا۔ بڑی خوبصورت انداز میں سورہ مریم کی آپ نے آیتوں کی تلاوت کی، اس کا اثر اتنا ہوا کہ جو آپ کے خلاف میسیج لے کر گئے تھے کہ وہاں کے بادشاہ کو اکسایا جائے اور ٹارچر کیا جائے جعفر طیار اور ان کے ساتھیوں کو، وہ ناکام رہے اور جعفر طیار کامیاب ہو کر لوٹ کر آئے۔ تاریخ میں سب سے پہلا یہ مبلغ ہے جس نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے تقریباً ایک علاقے کو بدل دیا۔ کہ توجہ کا ضروری ہے کہ قرآن کی آیتوں میں وہ اثر ہے کہ اگر انسان دل سے ان آیتوں کو پڑھے تو ظالم کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل سکتے ہیں۔ جب جعفر طیار آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت والی آیتیں، تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اتنی نرم اس کی طبیعت ہو گئی تھی۔ آیتوں کو سننے کے بعد اس نے پیغام پوچھا، میسیج پوچھا، کلمہ کا طریقہ پوچھا، اور وہ اسلام کو اس نے اختیار کیا۔ آج بھی قرآن کی آیتوں میں وہ معجزہ، وہ میریکل، وہ اٹریکشن اور وہ لائٹ موجود ہے کہ اگر انسان دل سے ان قرآن کی آیتوں کو پڑھے تو نہ تنہا خود اس لائٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ چاروں جانب وہ نور پھیلا سکتا ہے۔ قرآن در حقیقت لائٹ ہے، جتنا انسان پڑھتا جائے گا نہ تنہا وہ منور ہوگا، اس کا علاقہ نورانی ہوگا، اس کا گھر بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ جہاں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ہمارے پاس روایتیں ہیں، جہاں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ گھر نورانی ہوگا، ویسے ہی چمکے گا آسمان والوں کے لیے جیسے آسمان والوں کے لیے سٹارز اور ستارے چمکتے ہیں۔ جب یہ لوٹ کر آئے مدینہ منورہ، دو ہجرتیں کی آپ نے، ایک ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف، ایک ہجرت آپ نے مدینہ کی طرف کی، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا دو ہجرت کرنے والے کا شرف جو ملا ہے وہ جعفر طیار کو ملا ہے۔ اس وقت آپ مدینہ آئے، جو پہلا نقطہ ہے آپ کی زندگی کا کہ فتح خیبر کا موقع تھا، مولا کائنات کے ہاتھوں فتح کی خیبر فتح ہوا تھا، آپ جیت کر آئے تھے، وہ خوشی پیغمبر اسلام کے سامنے تھی۔ اور جب جعفر طیار لوٹ کر آئے تبلیغ کے راستے سے اور ہجرت کر کے واپس آئے صحیح و سالم، تو پیغمبر اسلام نے جعفر کو دیکھا، ایک طرف فتح خیبر اور دوسری طرف جعفر کی آمد، تو پیغمبر اسلام کو دوہری خوشی نصیب ہوئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جعفر کو گلے لگایا، ان کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور یہ جملہ تاریخ میں ثبت ہے عزیزان محترم۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ما ادری بأیہما اشد فرحا بقدوم جعفر ام بفتح خیبر، آج میں سوچ رہا ہوں کون سی خوشی پہلے مناؤں، جعفر کی آمد کی خوشی یا خیبر کی فتح کی خوشی۔ دونوں ابو طالب کے بیٹے ہیں،
ایک فاتح خیبر مولا کائنات، اور جو فاتح حبشہ جسے کہیے تبلیغ کے راستے میں، وہ جعفر ہے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں میں کون سی خوشی زیادہ سمجھوں، بڑی سمجھوں اور بہتر سمجھوں، میں پریشان ہوں جعفر کی آمد پر یا فتح خیبر پر۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جو آج کل ہم نماز جعفر تیار کی تاکید کرتے ہیں، لوگ پڑھیں اس کو مشکلات کا حل کرنے کے لیے، اسی آمد جعفر تیار کے بعد پیغمبر اسلام نے جعفر کے نام ایک نماز کو تحفے میں دیا تھا۔ جو آج جعفر تیار کی ہم نماز پڑھتے ہیں وہ مشکلات کا حل ہے اس نماز میں، خصوصی طور پر ماہ رجب اور ماہ شعبان میں اس نماز کی تاکید ہے، روز جمعہ اس نماز کی تاکید ہے، خصوصی طور پر وہ لوگ جو اپنے لیے شریک حیات تلاش کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے ایک زندگی کا ہم سفر تلاش کرنا چاہتے ہیں، لائف پارٹنر، ان کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن نماز جعفر تیار پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اور ان کے حاجات کو پورا کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، امام رضا علیہ السلام کے بارے میں نقل کی گئی ہے روایت کہ اس نماز کی اہمیت کے لیے راوی کہتا ہے جب امام کو بلایا گیا مدینے سے خراسان کی طرف، میں نے امام کو راستے میں کبھی بھی نماز جعفر تیار کو ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام نے راستے میں جو نماز پڑھی ہے جعفر، یہ مشکل کا وقت تھا، مدینے سے خراسان کی طرف جانا، راستے میں پریشانی آتی تو امام نے نماز جعفر تیار کو ترک نہیں کیا۔ یہ نماز ہدیہ ہے پیغمبر اسلام کا جعفر تیار کے نام، جو آپ کی محنتوں اور آپ کی کوششوں کے نتیجے میں آپ کو وہ تحفہ ملا ہے۔ اسی طرح سے کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام جب بھی جعفر تیار کو دیکھتے تو اس لقب سے آپ کو یاد کرتے کہ اے ابو المساکین، ہمارے قریب آؤ، اے ابو المساکین، اے مسکینوں کی مدد کرنے والے، اے مسکینوں کا خیال کرنے والے، اے غریبوں کا خیال کرنے والے۔ آپ کی نسل میں، آپ کے باپ دادا، آپ کے خاندان میں جنرسٹی ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں یہ خاص لقب میں۔ جو فقیر، جو مسکین آپ کے دروازے پر آتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، ابو المساکین سے آپ یاد کرتے تھے اور کہتے تھے جعفر اشبہت خلقی و خلقی، تیرا چہرہ بھی میرے چہرے سے ملتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے جعفر تیرا چہرہ بھی میرے چہرے سے ملتا ہے اور تیرا اخلاق بھی میرے اخلاق سے ملتا ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہوگا یہ جعفر تیار کے لیے پیغمبر اسلام اپنی شبیہ بیان کر رہے ہیں۔ مقام انسان کو عمل کی وجہ سے، یہ مقام انسان کو کیریکٹر کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے ملتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ حتیٰ بعض روایتوں میں نقل کیا گیا ہے امام پنجم، امام باقر علیہ السلام سے کہ جعفر کو یہ مقام، جعفر کو یہ مرتبہ کیسے ملا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جعفر سے سوال کرو، جعفر کو خود پوچھو اس کے اندر وہ کون سی خصوصیت ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھ لینا، اپنے آپ کو خود شناسی جسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو جاننا، میری ایبیلٹی کیا ہے، میرا کیریکٹر کیا ہے، میرا بیہیویئر کیا ہے، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخر اچھی نیکیاں، خصوصیات انسان کے اندر ہو، میں جان لوں میرے اندر وہ خصوصیت ہے، وہ ایبیلٹی ہے اور میں ایکٹ کروں، اسی ایبیلٹی کو ظاہر کروں تو میری زندگی کامیاب ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا خود جعفر سے پوچھو جعفر کے اندر وہ کون سی خصوصیات ہیں جو جعفر کو کامیاب بنا چکی ہیں۔ کبھی کبھار جانچنا پڑتا ہے، ہم دوسروں کو کھریدتے ہیں، دوسروں کو عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ایبیلٹی کی طرف توجہ کریں تو ہماری کامیابی ہوگی، ہماری سکسس ہوتی ہے۔ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، جتنی محنت ہم دوسروں کو کھینچنے میں خرچ کرتے ہیں ان میں سے 1% خود کو اوپر لینے میں خرچ کریں تو وہ اوپر ہو جائیں گے۔ انسان دوسروں کو کھینچنے میں محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اپنی طرف توجہ کرے، تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے اندر وہ کون سی ایبیلٹیز ہیں۔ تو جعفر تیار سے پوچھا گیا کہ جعفر تیار نے فرمایا 4 خصوصیتیں میں سمجھتا ہوں میرے اندر ہیں، تو شاید اس وجہ سے کوئی مقام مل رہا ہے، کوئی عزت مل رہی ہے معاشرے میں اور پیغمبر اسلام کی نگاہوں میں۔ سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ جعفر تیار فرماتے ہیں میں نے زندگی میں جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا۔ اور دلیل دے، جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے
بعثت کے پہلے 20 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، جوانی کا عالم ہے۔ جعفر طیار کہتے ہیں جوانی میں، جاہلیت کے زمانے میں، اس وقت بھی میں نے شراب کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگایا۔ کیوں؟ خود دلیل دیتے ہیں، اس لیے کہ شراب انسان کے عقل کو اور انٹیلیکٹ کو زائل کر دیتی ہے۔ ایک دو، جعفر طیار کہتے ہیں کبھی بھی میں نے گناہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اپنے جسم کو عفت کی نگاہوں سے بچانا بہت بڑا کمال ہے۔ جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے، اسپریچولیٹی میں کامیابی حاصل کی ہے، وہی لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے جنہوں نے اپنے بدن کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہے۔ خصوصی طور پر شہوت پرستی، خصوصی طور پر دوسروں کے ناموس سے اپنے آپ کو بچانا بہت بڑا کام ہے۔ جعفر طیار کہتے ہیں میں نے کبھی غلط راستے کی طرف میں گیا نہیں اور سوچا بھی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں جعفر طیار، شاید یہ بھی صفت ہو جو پیغمبر اسلام کو پسند آئی یا میری عزت کا سبب بنا ہو۔ جعفر طیار کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیوں جھوٹ نہیں بولا؟ جعفر طیار سے ایک ریزن بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، تو جعفر طیار کہتے ہیں جھوٹ سے انسان کی پرسنالٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ جھوٹے انسان کی سچی باتوں پر بھی لوگ بھروسہ نہیں کریں گے۔ جعفر طیار کہتے ہیں میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا ہے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں چوتھی چیز جعفر طیار کہتے ہیں میں نے کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ موقع تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، یہ وہ لوگ ہیں، یہاں پر خود جعفر طیار کہہ رہے ہیں میں نے شراب نوشی نہیں کی، میں نے جھوٹ نہیں کہا، بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اور کبھی بھی میں نے غلط راستے پر چلنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم میں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں، کئی لوگ راہ خدا میں جان دے چکے ہیں، کئی لوگوں نے اپنی جان کو قربان بھی کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی معنویت اور اسپریچولیٹی اتنی بلند ہوتی ہے، کام ان کا بڑا ہوتا ہے، ارادہ ان کا بڑا ہوتا ہے، پروردگار عالم انعام بھی بڑھا دیتا ہے، ان کو ریوارڈ بھی بڑھا دیتا ہے۔ شاید جنگ موتا میں آپ جب شہید ہوئے، آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے جنگ موتا میں، اور روایت یہ کہتی ہے جنگ موتا میں جب آپ کی جان نکل رہی تھی تو لوگوں نے آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا، اے جعفر اب تم دنیا سے جا رہے ہو، پانی پی لو۔ تو جعفر طیار نے پوچھا اذان کے لیے کتنا وقت باقی ہے؟ اللہ ہم سب کو روزوں کی توفیق عطا کرے۔ واقعاً یہ ماہ رجب اور شعبان روزہ رکھنے کے مہینے ہیں، اللہ ہمیں صحت عطا کرے، تندرستی عطا کرے، توفیق دے کے کم از کم ایک روزہ رجب کا ہم نے شاید رکھ لیا ہو، اور ایک روزہ کم از کم ماہ رجب شعبان میں انسان کوشش کرے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے ان لوگوں سے جو روزہ دار ہیں۔ کہ وقت کتنا باقی ہے؟ انہوں نے بتایا وقت آدھا گھنٹہ ہے، 40 منٹ ہے۔ تو جعفر طیار نے کہا رک جاؤ، اذان کا وقت ہو جائے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے جعفر کیا تم روزے سے ہو؟ جعفر طیار نے کہا جنگ کے میدان میں جعفر طیار روزے سے۔ اور پوچھا جاتا ہے جعفر طیار سے کیوں آپ روزے سے ہو؟ جو جملہ جعفر طیار کہتے ہیں وہ جملہ واقعاً ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک میسیج ہے۔ جعفر طیار کہتے ہیں ہمیشہ میں یہ آرزو کرتا تھا کہ روزے کی حالت میں مجھے شہادت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا ہے، میری یہ خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کر دی کہ حالت روزہ میں جعفر طیار کو شہادت نصیب ہو۔ اسی مقام کی وجہ سے، اسی فضیلت کی وجہ سے جعفر طیار کو 2 بال عطا کیے، 2 پر عطا کیا پروردگار عالم نے، جو فرشتوں کے درمیان جنت میں پرواز کریں گے، جو جعفر طیار کہا جاتا ہے، تا سے جعفر طیار یعنی اڑنے والے جعفر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بازوؤں کے بدلے میں 2 پر عطا کرے گا کہ جنت میں آپ سفر کریں گے۔ انعام ہے پروردگار عالم کا جعفر طیار کے نام، جنہوں نے محنت کی دین اسلام کے لیے، اور جنہوں نے ہجرت کی دین اسلام کے میسیج کو پہنچانے کے لیے، اور جنہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے پیغمبر اسلام کی اطاعت کی، اور ان کا نام در حقیقت تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا گیا ہے۔ حتیٰ بعض روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں قیام حشر کے دن جب حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، حضرت نوح سے سوال کیا جائے گا، انبیاء سے محشر کے دن سوال کیا جائے گا تم نے تبلیغ کیسے کی، تمہاری تبلیغ کا گواہ کون ہے؟ انبیاء سے سوال کیا جائے گا تم نے تبلیغ کی ہے، پروپیگیشن کی ہے، تو تمہاری گواہ کے وٹنس کون ہے؟ تو حضرت نوح آئیں گے پیغمبر اسلام کے قریب پاس، پیغمبر اسلام سے کہیں گے یا رسول اللہ میں نے تبلیغ کی ہے کہ آپ میرے گواہ بنیں گے؟
پیغمبر اسلام فرماتے دو شخصیتوں کو لے جاؤ میری طرف سے، یہ تمہاری طرف سے گواہی دیں گے، ایک حمزہ ہے دوسرے جعفر طیار ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے یہ دو تمہاری تبلیغ کے، تمہاری نبوت کی تبلیغ کے گواہ بنیں گے اور گواہی کے لیے لے جاؤ۔ بعض راوی نے شاید سوال کیا ہوگا پیغمبر اسلام سے، یا رسول اللہ آپ نے تو جعفر اور حمزہ کا نام لے لیا لیکن علی کا نام نہیں لیا، کہ حشر کے میدان میں علی نہیں آئیں گے، وٹنس نہیں بنیں گے، گواہ نہیں بنیں گے حضرت نوح کی نبوت اور آپ کی رسالت کی؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہوا اعظم منزلۃ من ذلک، علی کا مقام جعفر و حمزہ سے کئی گنا بڑا ہے، علی کا مقام بہت بڑا ہے، کسی اور مقصد کے لیے، کسی اور ہدف کے لیے علی کا وجود وہاں پر موجود ہے۔ یہ انعام ہے جو پروردگار عالم دین اسلام میں تبلیغ اور محنتوں کے نتیجے میں حضرت جعفر طیار ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا کرے گا۔ جنگ موطا میں آپ شہید ہوئے اور پیغمبر اسلام نے آپ کے گھر تشریف لے گئے، آپ کی زوجہ اسماء کو آپ نے تعزیت پیش کی، پرسہ پیش کیا۔ شہزادی کونین حضرت زہرا سے کہا جاؤ ان کے گھر جاؤ، ان کو پرسہ پیش کرو، ان کو تسلی دو، 3 دن تک کم سے کم ان گھر والوں کا خیال کرو کہ یہ صاحب عزا ہیں، ان کے گھر میں شہادت ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے پیغمبر اسلام نے جعفر طیار کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ان بزرگ اصحاب کی شناخت حاصل کریں، جانیں، ان کو پہچانیں اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔